بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے، تقریر نمبر 15 کا بقیہ حصہ۔ اپنی ذہانت کے ذریعے خدا پر ایمان رکھنا۔ ذہین اور عقل مند انسان ہمیشہ اپنے انجام پر نظر رکھتا ہے۔ جب تمہیں یہاں سے لوگ قبرستان لے جاتے ہیں تو تم کیا چاہتے ہو؟ ان 50 یا 60 سالہ زندگی کے بعد لوگ تمہاری تعریف کریں یا برا کہیں؟ عقل مندی سے کام لو، اپنے آپ کو اس عالم آخر میں مخلوق اور مصنوعی جانو، اور یہ سوچا کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، میرا کوئی خالق ہے۔ تمہارا ایمان فہم و فراست پر مبنی ہونا چاہیے، نہ کہ تقلید پر۔ عجیب بات ہے، انسان مختصر سا ایمان و اعتقاد پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ خدا کرے ایمان کا جوش اور زیادہ ہو۔ جب تم شیرخوار تھے اس وقت پروردگار تمہیں روزی پہنچاتا تھا، کیا اب نہیں پہنچائے گا؟ اس وقت ماں کے دودھ کے ذریعے پہنچاتا تھا، اب کسی اور ذریعے پہنچائے گا۔ روزی کی فکر میں کیوں لگے رہتے ہو؟ روزی کے چکر میں کیوں حریص بن جاتے ہو؟ کیا تم اپنی زندگی کو اپنے کاندھے کا بوجھ سمجھتے ہو، ان لوگوں کی طرح جو اپنے پالنے والے پر یقین نہیں رکھتے؟ تمہارا پالنے والا، تمہارے امور کی فکر کرنے والا اور رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ جان لو کہ تم مخلوق، مرزوق اور مصنوع ہو۔ یہ خلق خدا کا روزی کے پیچھے بھاگنا، یہ سب کفر کی علامت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس مجلس میں ڈرائیور حضرات بھی ہیں یا نہیں، دوسروں تک بھی یہ بات پہنچا دیں۔ ڈرائیوری کے دوران خطرناک حد تک اوورٹیک کرنا حرام ہے، جبکہ میرے نزدیک کفر ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ دوسری گاڑی سے آگے نکل جائے۔ اتنی تیزی اپنی روزی کے لیے؟ میری روزی میرے ہاتھ میں۔ تم تو مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، جانتے ہو کہ رزق خدا کے ہاتھ میں۔ تمہاری تیز رفتاری تمہاری روزی کو نہیں بڑھائے گی، اور خدا ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 26۔ جو رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، کم یا زیادہ وہ اس کو مل کر رہے گا۔ کتنے جلد بازوں کا رزق کم ہوتا ہے اور کتنے آہستہ چلانے والوں کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں تم لوگ ایسا کرتے ہو کہ حادثہ پیش آ جائے؟ ٹکر مارتے ہو دوسرے کو اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہو۔ تمہاری فراست کہاں چلی جاتی ہے؟ تمہارا دین کہاں رخصت ہو گیا؟ قرآن میں پروردگار عالم فرماتا ہے، اور کسی کام کی نسبت یہ نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر۔ سورہ کہف آیت نمبر 23-26۔ یہ نہ کہو کل میں ایسا کام کر دوں گا، بلکہ یہ جملہ کہو اگر اللہ کی مرضی شامل رہی۔ ہرگز نہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا۔ تمہاری حیثیت ہے کہ تم اپنے امور کو انجام دے سکو؟ ارے تمہاری زندگی تو خدا کے ہاتھ میں ہے، تمہارا سانس لینا باذن اللہ ہے، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اگر تم چاہو بھی کہ تمام اسباب فراہم کر لو، تب بھی تمہارا اسباب پیدا کرنا محال ہے، جب تک کہ مسبب الاسباب نہ چاہے۔ ایک زہر خور نے اپنے آپ کو عمارت سے نیچے گرایا، لیکن دوسرے زاویے سے ایک داستان میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ چند سال پہلے ایک رسالے میں نے پڑھا، امریکہ کے کسی شہر کا ایک ثروت مند باشندہ اپنی دولت کی زیادتی سے فکر مند تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس دولت سے ایک عمارت تعمیر کرائی جائے اور اس بلڈنگ کو کرائے پہ اٹھا کر مزید فائدہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ جب اس نے عمارت بنوانا شروع کی تو ساری دولت صرف ہو گئی، لیکن عمارت مکمل نہ ہوئی۔ ناچار اسے سود پر قرضہ لینا پڑا، یہاں تک کہ عمارت نہ مکمل ہوئی اور سود میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ابھی نصف عمارتی تعمیر ہوئی تھی کہ قرض خواہوں کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ ایک طرف ابھی عمارت آدھی تعمیر ہوئی ہے اور اوپر سے قرض خواہوں کا دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ قرضے کی مقدار اتنی زیادہ ہے جو ادا نہیں کی جا سکتی۔ نتیجتاً اسے خودکشی کے علاوہ اور کچھ چارہ نظر نہ آیا۔ عجیب بات یہ کہ وہ زندگی سے اتنا تنگ آ گیا تھا کہ اس نے اپنی خودکشی میں بھی اتنی احتیاط برتی، اگر میں زہر کھاؤں گا تو لوگ شاید مجھے اسپتال لے جائیں اور میں بچ جاؤں، لہٰذا میں دونوں کام کرتا ہوں، زہر بھی کھا لیتا ہوں اور بلڈنگ سے چھلانگ بھی لگا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ زہر کھا کر عمارت کی آخری منزل پر گیا اور اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ اتفاق یہ ہو کہ عمارت کی نچلی منزلوں کی تعمیری تختے ہٹائے نہیں گئے تھے۔ وہ قلعہ بازی کھاتا ہوا اس پر گرا اور جو زہر اس نے کھایا تھا وہ سب اس کے منہ سے باہر آ گیا۔ کیا عقل مند آدمی یہ نہیں جانتا کہ جان لینا خدا کے ہاتھ میں ہے؟ اگر وہ نہ چاہے تو ایسے اسباب فراہم کر دے گا کہ انسان کے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔
ذرا ہوش سے کام لو اور خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کے غیب کا مشاہدہ کرو۔ ذرا غور کرو کہ جو تیزی تم دکھا رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا کو رازق اور مدبر نہیں سمجھتے۔ یہ چیزیں خدا کے انکار کے مترادف ہیں۔ تم تو پیغمبر کے پیروکار ہو۔ آپ فرماتے ہیں جلد بازی ہر کام میں پشیمانی کا سبب ہوتی ہے، آہستگی سلامتی کا باعث ہوتی ہے۔ کسی خبر پر فوراً رد عمل نہ کریں جبکہ پہلے تحقیق کر لیں۔ اے ایماندارو، اگر کوئی بدکار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچاؤ پھر اپنے کیے پر نادم ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ یہ ہے طریقہ کار 5 منٹ تاخیر بہتر ہے اس سے کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو زحمت میں ڈالا جائے اور کبھی بھی انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہ پائے۔ البتہ چند چیزیں ایسی ہیں جن میں جلدی کرنا چاہیے پر وہ چیزیں ہماری بحث سے خارج ہیں۔ خدا کس طرح ایک نابینا پرندے کو دانہ پہنچاتا ہے؟ پیغمبر اکرم ایک درخت کے نیچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ جناب ابو ذر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر ذرا درخت پر نظر کرو، تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ ابو ذر نے دیکھا ایک پرندہ ہے جس کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا ذرا رکو اور دیکھو ابھی کیا ہوتا ہے۔ ایک لمحہ بعد دوسرا پرندہ دانہ لے کر آیا اور اس نابینا پرندے کی چونچ کے قریب لا کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ نے دیکھا خدا اپنی کسی مخلوق سے غفلت نہیں برتتا۔ جس کو اس نے خلق کیا ہے اس کا رزق بھی اس تک پہنچاتا ہے۔ رزق کے سلسلے میں پریشان مت ہو۔ اے 60 سال کے لوگوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیراز کی آبادی موجودہ آبادی سے آدھی تھی، اس وقت یہ پھل و درخت اور نعمتیں اس وقت بھی تھیں۔ اس زمانے میں آبادی کم تھی تو خوراک اور خدا کی نعمتیں بھی اسی تناسب سے تھیں۔ اس زمانے میں پھلوں کی چند دکانیں تھیں، اب کتنی زیادہ ہیں۔ اس وقت چاول اس شہر میں کتنا آتا تھا، اب کتنا آتا ہے۔ آپ کو خداوند متعال پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی مخلوق پر اتنا مہربان ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ روایت میں کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے والدین سے 100 گنا زیادہ مہربان اور شفیق ہے، جبکہ والدین خود اپنی اولاد سے کتنی محبت رکھتے ہیں اس سے زیادہ خدا محبت کرتا ہے۔ پس وہ کس طرح آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ ہمارے اور آپ کے کاموں میں عیب ہو سکتا ہے، اس کے کاموں میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ پرندے کی چوزوں سے محبت اور خدا کی بندوں پر شفقت۔ ایک شخص مدینہ آیا تو اپنے ہمراہ چوزے لایا۔ حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، میں مدینہ آ رہا تھا تو میں نے ان 2 چوزوں کو دیکھا، میں نے چاہا کہ ان کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کروں۔ جیسے ہی اس شخص نے ان 2 چوزوں کو رسول کی بزم میں چھوڑا، سب نے دیکھا ان چوزوں کی ماں آئی اور اپنے بچوں کے گرد منڈلانے لگی۔ اس کی بے چینی کو دیکھ کر سب ترس کھانے لگے۔ حضرت نے فرمایا ان کو آزاد کر دو۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تم نے دیکھا ایک ماں اپنے بچوں سے کس قدر محبت کرتی ہے؟ سب نے کہا بے شک۔ یہ بات عجیب و غریب ہے کہ وہ پرندہ جو آدمی سے دور بھاگتا ہے کیسے اپنے بچوں کی خاطر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا قسم اس خدا کی جس نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، ماں کی اپنے بچے سے محبت کے مقابلے میں خدا کی محبت 100 گنا زیادہ ہوتی ہے، بلکہ ایک دوسری روایت کے مطابق 1000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ پس وہ پروردگار تم سے یہ چاہتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ اے میرے بندے، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میرے غیر کی طرف کبھی رخ نہ کرو اور اپنے قلوب کو خدا سے وابستہ کر لو، پھر دیکھو وہ تمہیں کس قدر چاہے گا۔ وہ خدا کی جس نے مخلوقات میں سے اپنی معزز اور مشرف ترین ہستی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سید انبیاء ہیں کس طرح عرش سے فرش پر بھیجا کہ وہ تم کو اپنے گھر کے دروازے سے لے آئیں اور تمہارے چہروں کو خدا کی طرف نہ پھیر دیں، تو خدائی کی طرف بھاگو، میں تم کو یقیناً اسی کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 50۔ خدا کو فراموش نہ کرو اس لیے کہ خدا تم سے بےحد مہربان ہے، وہ سب سے زیادہ تم سے قریب ہے۔ اس قدر ہمیں پکارو کہ جیسے تم ہمارے محتاج ہو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے اپنے بندوں کو تاکید کی کہ اے میرے گناہ گار بندو، مجھ سے دوری اختیار نہ کرو، مجھ سے نا امید اور مایوس نہ ہو، میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا جتنے مغفرت کے تم طلبگار ہو۔ اے میرے ایماندار بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفوس پر زیادتیاں کی ہیں، تم لوگ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک خدا تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔
وہ بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، مگر اس وقت سے قبل کہ تم پر عذاب نازل ہو اور پھر تمہاری مدد نہ کی جا سکے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 اور 54۔ ہر مصیبت و گرفتاری میں خدا پر توکل کرو، ہر پریشانی میں اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، اپنے خدا کو یاد کرو، خدا کے ناشکرے بندے نہ بنو۔ جو گناہ تم سے سرزد ہو گیا ہے اس کا ازالہ کرو، لوٹ آ تو جو کوئی ہے، گرچہ کافر و متکبر و بت پرستی کیوں نہ ہو، پلٹ آ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں۔ ہماری اس بارگاہ سے کوئی نا امید نہیں لوٹا، 100 بار بھی اگر توبہ شکنی کی ہے تب بھی توبہ کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ ان راتوں میں آپ کو معلوم ہے آپ دعائے افتتاح میں کیا پڑھتے ہیں۔ کون ایسا کریم مولا ہے جو ایک دفعہ ہو یا 100 دفعہ اپنے بندے کی خطائیں بخش دیتا ہے؟ اس کا مولا اس پر احسان کرے، ایسا مولا نہیں دیکھا۔ اے خدا تو کتنا کریم ہے کہ میں سراپا گناہ ہوں، پھر یعنی تو ہم پر اپنا لطف و کرم کر رہا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، نعمت بھی دیتا ہے۔ اس گناہ سے پور زبان کو تو ہی محفوظ رکھتا ہے، یہاں تک کہ ماہ رمضان آ جاتا ہے اور میں اپنا چہرہ تیری طرف کر کے بولتا ہوں یا الہی، یا اللہ الہی العفو۔ تقریر نمبر 16۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ غرض یہ کہ انسان کی خلقت اس ہستی کا مکمل جائزہ ہے کہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے اور اس کی وحدانیت کو اپنی زندگی کا خلاصہ قرار دے، اور انسان کو چاہیے کہ بلندی کی طرف سفر کرے تاکہ ملائکہ اور ان سے بھی بلند معراج کو پالے، اور جب تو اس عروج کو حاصل کرے گا تب تجھے یہ حدیث قدسی سمجھ میں آئے گی کہ پروردگار نے ہر شے کو تیرے لیے خلق کیا ہے اور تجھے اپنے لیے خلق کیا۔ وہ عظیم خدا بھی ہے جس نے 18,000 عالم خلق کیے ہیں۔ تو ہی دراصل اس عالم کا پھل ہے، تو ہی اس عالم وجود کا نورانی پھول ہے، پس میں کیوں خاک نشین بن جاؤں، بلندی کی فکر کیوں نہ کروں، کیوں اعلیٰ علیین کی جستجو نہ کروں۔ یہ ذہانت اور حکمت تمہیں آخرت تک لے جائے گی، یہی وہ فکری رشتہ ہے کہ اس کے تعاقب میں انسان لگا رہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یقین حاصل کر لو تو اسی جستجو میں لگے رہو، ذہانت اور حکمت کا دامن نہ چھوڑو یہاں تک کہ تم یقین کی منزل تک رسائی حاصل کر لو گے۔ اسباب عبرت کتنے زیادہ ہیں اور عبرت حاصل کرنے والے کتنے کم۔ یہی اسلاف کی راہ و روش، مقام میں علم و یقین، یہی روحانیت ہے۔ ہمارے معلم، طبیب، امیر المومنین، سید و سردار یعنی اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب ہمیں سبق دے رہے ہیں، ایسا سبق جو ایک معلم شاگرد کو دیتا ہے۔ اے وہ شاگرد جو اپنے استاد کے سبق سے روکردانی کرتا ہے، سن، حضرت علی فرماتے ہیں یہ یقین کا راستہ ہے، عبرت اور اپنے اسلاف کی سنت یعنی طور طریقے، ان دو چیزوں کے تعاقب میں رہو۔ اگر کوئی چاہے کہ عبرت حاصل کرے تو مولا کی اس قول پر غور کرے جس میں مولا فرماتے ہیں اسباب عبرت کتنے زیادہ ہیں لیکن عبرت لینے والا کتنے کم۔ جو لوگ اسباب عبرت جاننا چاہتے ہیں اور عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زمان و مکان، کھانے پینے اور سفر و وطن، گھر اور باہر، ہر چیز پر غور کریں، تو یہی اسباب عبرت ہیں۔ اپنے مطلب کی وضاحت کے لیے یہاں ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ کشائف حقائق سے روایت ہے کہ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے جد بزرگوار حضرت رسول خدا سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے۔ البتہ روایت مختلف مفاہیم کی حامل ہے اور فکری توجیہ کے اعتبار سے ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ فکر و نظر کرنا 1 رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ ضمناً عرض کروں کہ احیا کا مطلب یہاں جاگنا نہیں، احیا سے مراد حیات ہے، یعنی دل یاد خدا سے زندہ ہو جائے۔ رات سے صبح تک جس گھڑی چاہیں یاد خدا سے دل کو حیات بخش سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ دل جو دوسری راتوں میں مردہ ہو گیا تھا، اسی میں زندگی نہ تھی، خدا سے غافل تھا، آج کی رات خدا کی یاد میں کھو گیا، تو وہ گھڑی جس میں دل یاد خدا میں مشغول ہے وہ احیا ہے۔ لوگوں نے کہا پیغمبر اکرم نے ایسا فرمایا ہے، 1 گھنٹے کا غور و فکر تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت کا اشارہ کون سی فکر کی طرف ہے؟ امام نے فرمایا جب تم ایک بوسیدہ عمارت کے پاس سے گزرو تو اس آثار بوسیدہ سے مخاطب ہو کر کہو وہ سب کہاں ہیں؟
جنہوں نے تجھے بنایا تھا وہ ہاتھ کہاں ہیں جنہوں نے اس عجیب و غریب عمارت کی تعمیر کی تھی؟ وہ تو بس اس خاک کا پیبند ہو گئے، نیک لوگوں کی صورت عدم المثال ہو گئے۔ اگر ان کے چہرے سے خاک ہٹا دی جائے تمہیں نہیں دکھائی دے گا، مگر یہ کہ ایک چاند کا باریک ٹکڑا۔ عبرت اور تنبیہ حاصل کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ ورنہ جہاں جائیں گے وہاں عبرت کے اسباب پائیں گے۔ مدائن کا محل تاریخی عبرت گاہ۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب صفین کے سفر پر تھے تو آپ کا گزر تخت کسرا کے پاس سے ہوا، تو آپ نے اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی: یہ لوگ اپنے کتنے باغ، چشمے، کھیت اور مولات دنیا میں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خبردار اے دل، دیدہ عبرت سے کام لے، ہوشیار آثار قصرے مدائن کو اپنے لیے آئینہ عبرت قرار دے۔ کبھی آپ شام جائیں تو معاویہ کی قبر کو تلاش کریں، تو ایک گرد آلود مقام ہے جس کا دروازہ ہر وقت بند رہتا ہے۔ اگر آپ سوراخ سے اندر جھانکیں گے تو مٹی سے اٹی ہوئی ایک قبر آپ کو نظر آئے گی جس میں چوہوں نے جا بجا سوراخ کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے قبر کی مٹی کو کھود ڈالا ہے۔ وہ ایک سوراخ سے داخل ہوتے ہیں، دوسرے سوراخ سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ملک شام وہی مقام ہے جہاں اس جابر شخص نے 40 سال حکومت کی، اور کون سی شقاوت اور جنایت ایسی نہیں ہے جس کا یہ مرتکب نہیں ہوا۔ آج وہ سامان عبرت بنا ہوا ہے اور چوہے اس کی قبر پر حکومت کر رہے ہیں۔ قبر یزید اور آتش خدا کی گرفت۔ کچھ پہلے کے مورخین لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے سے یہاں ایک ویرانہ ہے۔ مشہور ہے کہ یہاں یزید کی قبر ہے۔ اس مقام کی خصوصیت ہے کہ جو بھی یہاں سے گزرتا ہے اور کوئی حاجت رکھتا ہے، اس مقام پر پتھر پھینکے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ قبر کیا ہے؟ گوبر کا ڈھیر ہے۔ ہمارے اس زمانے میں تو اس کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے۔ جب بنی عباس شام آئے تھے تو انہوں نے بنی امیہ کی جو بھی قبر تھی اس کو کھود کر میت نکال کر اسی مقام پر جلا دیا تھا۔ یزید کی قبر کے مقام پر ایک لمبا سا راکھ کے ڈھیر کا ٹیلہ بنا ہوا ہے۔ آتش خدا نے اس کی قبر کو خاکستر کر دیا۔ معتبر مورخین نے یہی کچھ لکھا ہے۔ چند سال قبل وہ جگہ اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے، بلکہ اب تو وہ کھنڈرات بھی موجود نہیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: کیا تم نے ان لوگوں کا ٹھکانہ نہیں دیکھا؟ سورہ انعام آیت نمبر 60۔ اب دوبارہ یزید اور معاویہ کی پیروی نہ کرنا، یعنی ان کے بدعمالیوں کو مت اپنانا جو کہ حوث پرستی اور شہوت پرستی پر مبنی ہے، اور نہ ہی دنیا طلبی کی طرف مائل ہونا۔ حسین اور آخرت کی راہ کو اپناؤ جو حق کا راستہ ہے۔ یہ ہیں عبرت و تنبیہ کے سامان۔ پروردگار ہم سب کو اس سامان عبرت کی معرفت عطا فرما۔ بغیر رنج و الم کے یقین کی منزل تک رسائی ممکن نہیں۔ اگر کوئی انسان مومن کے اس کمال و یقین و ایمان کو حاصل کرنا چاہے اور وہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ محشور ہونے کا خواہاں ہو تو اس کے لیے رنج و الم اور زحمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کو چاہیے کہ وہ عمل سے اپنے اور اندر تحرک پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ جناب سلمان کے مرتبہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہی مراحل طے کرے جو سلمان نے طے کیے تھے۔ جو کوئی دنیاوی جاہ طلبی چاہتا ہے وہ کتنی جافشانی سے اس مرتبے پر پہنچتا ہے۔ اپنا مال اپنی عمر صرف کرتا ہے کہ اقتدار حاصل کرے، کسی وزارت تک پہنچ جائے۔ اسے چاہیے کہ وہ دنیاوی منصب کے بجائے محمد و آل محمد کے درجے تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے، جیسا کہ دعائے ندبہ کے الفاظ ہیں: نور محمد و آل محمد کے ساتھ متمسک رہیے، رنج و علم اٹھائے بغیر خزانہ حاصل نہیں ہوتا۔ مزدوری اس وقت ملتی ہے جب مزدور اپنی محنت سے خون پسینہ ایک کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ کمال یقین کی منزل تک پہنچیں، علی کے شیعہ بنیں، جنت میں علی کے ہمسائے قرار پائیں، انہوں نے کس قدر زحمتیں اٹھائیں۔ جو لوگ سلمان و بوذر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، یقیناً انہیں بھی بہت محنت اور زحمت کا درکار ہے۔ یقین حاصل کرنے کے لیے عبرت اندوزی کا دوام ضروری ہے۔ یقین حاصل کرنے کے لیے مسلسل عبرت اندوزی کی ضرورت ہے، اور یہ عمل ایک یا دو روز کا عمل نہیں۔ یہ عبرت حاصل کرنا دائمی ہونا چاہیے۔ جب بھی گھر سے قدم باہر نکالیں ہمیں عبرت کے سامان نظر آئیں گے۔ جو کچھ دیکھیں گے عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، کسی میک اپ زدہ خاتون پر نظر پڑ گئی تو یہ نظر بھی عبرت ناک ہونی چاہیے۔ فوراً یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ یہی عورت جب اس آراستہ لباس سے عاری کفن میں لپٹی ہوگی، اس کی صورت پر اگر نگاہ پڑے گی تو یہ سوچیں گے کہ ایک دن یہی چہرہ اس کی قبر کے اندر خاک پر پڑا ہوگا۔ سب سے پہلے جس عضو کو قبر کے کیڑے کھائیں گے وہ انسان کی آنکھ ہے۔
یہی آنکھ جس سے وہ خیانت کر رہا ہے، یعنی نامحرم پر نگاہ ڈال رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ عبرت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ سیکسی تصاویر کی جگہ مردہ تصویریں۔ بعض معتمدین جوان ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس دور میں کیسے اپنے آپ کو بچائیں جبکہ پورا معاشرہ عریانیت کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ ہر طرف شہوت رانی کا ماحول ہے جو ہمیں غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سنا ہے کہ آج کل عورتوں کی برہنہ سیکسی تصاویر نوجوانوں میں عام ہیں۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر تم اس شیطانی ماحول سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے کسی ہم کلاس دوست کی تصویر جو فوت ہو چکا ہے اپنے پاس رکھو۔ جب کبھی ایسے عریاں مناظر دیکھنے میں آئیں اپنے اس مردہ دوست کی تصویر دیکھ لو اور تصور کرو آج کہاں ہے، زیر خاک مدفن ہے۔ مجھے بھی ایک دن زیر خاک دفن ہونا ہے۔ یہی خیال اگر میں چند روز اپنے دل میں لے آؤں تو میں کبھی شہوت رانی کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے آپ سے کہوں گا مجھے یقین و ایمان کا راستہ درکار ہے، مجھے ان شیطانی باتوں سے کیا سروکار۔ اگر مجھے یقین کی منزل تک رسائی حاصل کرنی ہے تو ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے جو ذکر عبرت اور تنبیہ کا موجب بنے۔ موت کی یاد دل کو زندہ کرتی ہے۔ محجۃ البیضاء میں درج ہے کہ حضرت عائشہ نے پیغمبر خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو شخص بھی دن رات میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ہماری بدقسمتی کی اصل وجہ اپنی موت سے غفلت ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب تم دکان کے دروازے پر گاہک کے انتظار میں بیٹھے ہو، ارشاد القلوب کی اس روایت کو یاد کرو جو ابن مسعود سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم پیغمبر کے ہمراہ ایک محلے سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر اس جگہ کے کوڑے کرکٹ پر پڑی۔ آپ رک گئے اور ہماری طرف رخ کر کے فرمانے لگے، اے میرے اصحاب، ذرا اس نجاست اور غلاظت پر نگاہ ڈالو، یہ سب شہوات دنیا کا نتیجہ ہے۔ تم ان پرانے کپڑوں کو دیکھ رہے ہو، وہ دنیا میں کبھی کسی کا لباس تھا۔ اس سڑے ہوئے کھانے کو دیکھ رہے ہو جو کبھی دنیا کی بہترین لذیذ طعام کی مانند تھا۔ یہ کھانے کی بچی ہوئی ہڈیاں یہ دنیا میں کھانے اور لذت اٹھانے کے بعد پھینک دی گئیں۔ جو چیز بھی تم اپنے جسم کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کرو گے اس کا انجام آخر کار مٹھی بھر ہڈیوں کی راکھ ہے۔ 100 سال بعد میری اور تمہاری قبر میں مشت خاک سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ ابن مسعود کہتے ہیں خطاب کے بعد آپ اور ہم سب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خدا کرے مسلمان عبرت حاصل کرے اور اس طرح لذات دنیا اسے تباہ نہ کر دے۔ اس سے پہلے کہ تمہارا نفس کسی چیز کا تقاضا کرے سامان عبرت مہیا کر لو۔ شہوت آدمی کو حیوانیت کی طرف مائل کرتی ہے۔ جب کوئی خواہش پیدا ہو عبرت اور تنبیہ کے ذریعے اپنے نفس کو روک لو، خداوند متعال تمہیں شیطان اور نفس کے غلبے سے بچائے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر تم ایمان و یقین کے طلبگار ہو تو اپنے اندر اپنے نفس پر قابو پانے کا جذبہ پیدا کرو۔ جہاں جاؤ، جس جگہ پہنچو، عبرت حاصل کرو۔ ایک چھوٹے سے امکان عبرت کو بھی نظر انداز نہ کرو، یہاں تک کہ مقام عظمت پر فائز ہو جاؤ۔ میں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، باقی آپ بیت الخلا سے عبرت حاصل کرنا۔ مقامات میں پست ترین جگہ بیت الخلا ہے، جس سے عبرت حاصل کرنے سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بیت الخلا میں داخل ہوتے ہوئے خدا کا نام لے کر دایاں پاؤں رکھیں، سر برہنہ نہ جائیں کیونکہ یہ شیاطین کا مرکز ہے۔ ایسا نہ ہو شیطان آپ کو بہکائے۔ مستحب ہے کہ اپنی شرمگاہ برہنہ کرتے وقت خدا کا نام لیں کیونکہ اس موقع پر شیاطین انسان کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لہٰذا اس وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے، اے میرے پروردگار، جس طرح تو نے پاک و پاکیزہ غذا عالمی عافیت کے ساتھ میرے پیٹ میں اتاری، اسی طرح عافیت کے ساتھ اس کی کثافت کو مجھ سے دور کر دے۔ قبل اس کے کہ نعمت خداوندی انسان تک پہنچے، انسان اس نعمت کو پہچان لے، قبل اس کے کہ اس کا پیشاب پخانہ بند ہو جائے اور پیشاب بند ہونے کی تکلیف کی بنا پر اس کو ہسپتال لے جایا جائے اور سلائی ڈال کر قطرے پیشاب جاری کیا جائے۔ اس کو اس دعا کے ساتھ شکر خدا کرنا چاہیے کہ وہ آرام سے پیشاب خارج کر دیتا ہے۔ یہی پیشاب اگر جسم انسانی میں جمع ہو جائے تو انسان ہلاک ہو جائے، اور یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کرب ناک اذیت سے گزر چکا ہو۔ میرے ایک مرحوم دوست نے مجھ سے بیان کیا کہ میں کافی عرصے تک
حفظ پیشاب کی بیماری میں مبتلا رہا اور علاج کے بعد میرا پیشاب بحال ہوا، اور اب میں جب بھی پیشاب کے لیے بیٹھتا ہوں کیونکہ وہاں سجدہ ممکن نہیں، لہٰذا اپنے ہاتھوں پر سجدہ شکر بجا لاتا ہوں۔ روایت میں کہ بیت الخلاء ایک ایسا مقام ہے جس سے عبرت حاصل کرو، جب فارغ ہو کر پلٹ کر اپنی نجاست پر نگاہ کرو اور سوچو کہ تم سے کیا نجاست دور ہوئی ہے، تم کس کثافت کو اپنے ساتھ لیے پھرتے رہے ہو۔ یہ وہی شے ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو فریب دیا تھا، کم تولہ تھا، ملاوٹ کی تھی۔ اب جب تم اپنے کاروبار کے لیے بازار جاؤ تو کبھی حرص نہ کرو، بلکہ عبرت اور تنبیہ کو ہمیشہ جاری رکھو۔ سب سے پہلی عبادت گاہ خانہ کعبہ۔ یہاں ہم روئے زمین پر اشرف ترین عبادت گاہ کی مثال دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں خانہ خدا کو لوگوں کے لیے اولین عبادت گاہ قرار دیا ہے، جو سرزمین مکہ میں واقع ہے، جو خلق خدا کے لیے باعث برکت و ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 95۔ اے حاجیان و عمرہ کنندگان، اگر آپ ایمان و یقین کے راہ پیما ہیں تو بازار کی خریداری کی فکر میں نہ رہیں، لوگوں کے لیے سوغات کی خریداری میں اپنا وقت نہ صرف کریں، بلکہ زیادہ وقت فکر و نتیجہ عبرت و آخرت میں صرف کریں۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں انسان کو زیادہ سے زیادہ روحانی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے یہ غور کریں کہ یہ سب سے پہلا قطع زمین ہے جس کو ذات اقدس و احدیت نے مومن کے لیے عبادت گاہ قرار دیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ خالق عالم و خالق تمام خطہ زمین کے اس جگہ کا انتخاب فرمایا، اور انبیاء نے بھی اس قطع زمین کی سفارش کی اور اس کی تعمیر کے لیے پیغمبران میں سے اشرف ترین ہاتھوں کو مامور کیا گیا۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد حضرت ابراہیم حضور اکرم حضرت محمد کے بعد حضرت ابراہیم تمام پیغمبران میں افضل و برتر ہیں۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی مدد سے اس جگہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے، حضرت ابراہیم نصب فرماتے۔ ایسا مقام جو ایسے بزرگ پیغمبر اور اسماعیل کی مدد سے بنایا گیا ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ پیغمبران خدا نے جس مقام کا طواف کیا ہو، اسے حضرات گرامی جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں تو بہت احتیاط کے ساتھ اور بڑے وقار اور ادب کے ساتھ آپ اس مقام پر قدم رکھ رہے ہیں جہاں حضرت محمد کے نشان قدم ہے۔ اولیاء اللہ نے جس مقام کا طواف کیا ہے، بے شک کعبے پر نگاہ ڈالنا خود عبادت ہے۔ کعبے پر نظر پڑتے ہی اصحاب فیل کو یاد کرنا۔ جیسے ہی کعبے پر نظر پڑے 1400 سال کی اس واقعے کو یاد کریں جب مقتدر بادشاہ ابرہہ اپنے ہاتھی پر سوار لشکریوں کے ساتھ یمن سے مکہ آیا تھا تاکہ اس بنیاد کو زمین بوس کر دے، اور عالم یہ تھا کہ قریش اور اہل مکہ اس کے لشکر سے تاب و مقاومت نہیں رکھتے تھے، مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جد پیغمبر خدا حضرت عبد المطلب نے اپنے فرزند عبداللہ سے کہا، کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر دیکھو، آسمان کی جانب کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، سمندر کی جانب سے ابر کی مانند ایک کالی گھٹا اٹھ رہی ہے۔ وہ ابابیل کا لشکر ابرہہ کی فوج کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہر پرندے کے پاس چنے کے دانے کے برابر 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 ان کے پنجوں میں، گویا ہر پرندہ 3 افراد کو قتل کرنے پر مامور تھا۔ ہر ابابیل ہاتھی سوار کے سر پر کنکری مارتا اور وہ اس سوار کے مقد سے ہوتا ہوا ہاتھی کے پیٹ میں پیوست ہو کر باہر نکل جاتا۔ اتنی سی مخلوق نے دیو ہیکل ہاتھیوں کو سوار سمیت ہلاک کر دیا اور وہ کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے۔ اس بڑے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اس طرح تاریخ عرب میں اس کے بعد کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پروردگار اپنے بندے پر لطف خاص فرماتا ہے۔ پس یہاں جو بھی عبادت بجا لائیں، خضوع و خشوع کے ساتھ بہت ہی مؤدبانہ انداز میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کر حاضر ہوں۔ بے شک ہمیں اور تمام مخلوقات کو پروردگار نے ایک مشت خاک سے پیدا کیا ہے۔ حرم کے کبوتر بھی کعبے کا احترام کرتے ہیں۔ مسجد الحرام میں خدا کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ حرم میں کتنے کبوتر ہیں اور کتنے لوگ ان کے لیے گندم ڈالتے ہیں جو ان کی مقدار سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ سب کبوتر ایک مقام پر نہیں اڑتے۔ اگر ان کی پرواز پر غور کریں تو وہ خانہ کعبہ کی چھت پر سے پرواز نہیں کرتے۔ میں نے خود یہ مشاہدہ کیا ہے، ایک پرندہ بھی کعبے کی چھت پر سے نہیں گزرتا، اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ کہ اپنا فضلہ نہیں پھینکتے۔
اگر یہ اس کی چھت پر سے گزرتے تو کوئی جگہ ان کے فضلات سے باقی رہ سکتی تھی، حتیٰ کہ غلاف کعبہ پر بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی بیٹ پردے پر کہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ جگہ ان کبوتروں کے نزدیک بھی عزیز و محترم ہے۔ حیوان بھی تکوینی طور پر اس مقام کا ادب کرتا ہے۔ آپ تو عاقل ہیں، آپ لوگوں کو تو ہزار گنا زیادہ اس مقام کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو حج پر جاتے ہیں بقول امیر المومنین کہ جب وہ حج سے لوٹتے ہیں تو گناہوں سے ایسے پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا نومولود بچہ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں اونٹ کی مانند عرفات جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، لیکن ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ پروردگار خانہ خدا کے حج کو ہمارے لیے باعث عبرت قرار دے۔ ہم معرفت کے ساتھ پوری توجہ سے مناسک حج بجا لائیں۔ پسران آدم باعث عبرت برائے بنی آدم ہے۔ اے منزل یقین کو حاصل کرنے والے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گزشتگان کی روش کو اختیار کرو تاکہ مولا علی کے فرمان پر پورے اترو۔ آپ فرماتے ہیں جس نے خدا کی بندگی کی اس نے اس کے عوض نجات پائی، اور جس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہوا۔ ذرا اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑاؤ، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات کی طرف توجہ کرو اور بنی آدم کی سب سے پہلی مخلوق حضرت آدم اور ان کے فرزندان کے واقعات پر غور کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5، جس میں سے ایک فرزند جس نے نجات پائی اور دوسرا فرزند جو ہلاک ہوا۔ ذرا سوچو، آدم کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹا تھا وہ اہل نجات سعادت میں سے تھا، اور دوسرا بیٹا قابیل اپنے پروردگار کی بارگاہ سے ملعون و مردود اور ہلاکت ابدی کا مستحق قرار پایا۔ ایک نبی کے دو بیٹے تھے، لیکن ان دونوں کا انجام مختلف تھا۔ خداوند کریم نے ان کے واقعے کو قرآن میں نقل فرما دیا تاکہ ہمیشہ کے لیے بنی آدم کے واسطے باعث عبرت بن جائیں کہ ایک کے ساتھ کیا ہوا اور دوسرے کا انجام کیا ہوا۔ اس کا سبب حسد ہے، کیونکہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، کیونکہ حابیل حضرت آدم کے نزدیک عزیز ترین قرار پائے اور اپنے باپ کے جانشین بن گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ حسد تھی، جس کا انجام کار یہ ہوا کہ قابیل اپنے بھائی حابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور قابل نفرت بن گیا۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے کبھی حسد نہ کرنا چاہیے جائے کہ دوسروں کے ساتھ حسد کریں۔ یہ نہ کہا کریں کہ فلاں کیوں ترقی کر گیا، اس کے پاس لاکھوں روپے کہاں سے آ گئے۔ اس کی فکر نہ کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اس وقت ہوش نہیں ہوتا کہ حسد کی وجہ سے کون سے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اگر شروع میں ہی اپنے آپ کو انسان کنٹرول کر لیتا، یعنی اپنے انجام کو دیکھ لیتا، تو ان مصائب میں کبھی مبتلا نہ ہوتا۔